الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے روحانی علاج۔ یہ جو سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے۔ آج آپ اس کے 11ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ آج جن بزرگ مکرم ہستی رب تبارک و تعالیٰ کے خاص ولی کا میں تذکرہ لیے آپ کے سامنے آیا ہوں، ان کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت مرو شہر میں ہوئی اور آپ نے اپنی جو زندگی گزاری وہ بغداد معلیٰ میں گزاری۔ آپ کو عبادات، کشف و مجاہدات میں دسترس حاصل تھی اور آپ اہل شرع کے بہت بڑے عالم تھے اور آپ محدث بھی تھے۔ آپ کے حوالے سے، آپ کی توبہ کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیوانگی کے عالم میں، نشے کے عالم میں آپ کہیں سے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ملا، آپ نے اسے اٹھایا، اسے خوشبو سے معطر کیا اور معطر کرنے کے بعد اسے کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ ایک درویش کو رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام ملا کہ بشر حافی کے پاس جاؤ اور ہمارا یہ پیغام دو کہ تم نے رب تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کیا، اس کی تعظیم کی، ہم تمہارے نام کو بلند کریں گے اور تمہیں تعظیم دیں گے اور تمہارا ایک جو ہے وہ مقام جو ہے ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے، لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ تو وہ بزرگ جب حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پہ گئے تو آپ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے، تو وہ انہیں ڈھونڈتے ہوئے شراب خانے میں گئے۔ جب شراب خانے میں گئے تو اس وقت بھی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نشے میں بدمست ادھر موجود تھے، نشے میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ کو بزرگ نے وہ پیغام بھجوایا کہ بشر حافی سے کہو کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لیا ہے۔ آپ نے یہ سنا اور آپ جو ہے وہ روتے ہوئے باہر آئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ جب آپ نے سنا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے سارے پرانے معاملات کو چھوڑا اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں آپ مصروف ہو گئے۔ آپ کے حوالے سے کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو بظاہر ایسے ہیں کہ عقل میں نہیں آتے، جیسے آپ کا ایک خاص جو لقب آپ کے نام کے ساتھ اس طرح سے متصف ہے گویا آپ کا نام ہی معلوم ہوتا ہے، اور وہ ہے حافی۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو، یعنی جس کے پاؤں میں چپل نہ ہو اسے حافی کہا جاتا ہے۔ آپ کو حافی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ زیادہ تر بلکہ اکثر اوقات اپنی زندگی میں توبہ کے بعد آپ نے کبھی چپل نہیں پہنی، آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور آپ کا ایک اپنا نظریہ یہ تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو فرش کہا ہے تو شاہی فرش پر، شاہی جو ہے وہ فرش پر یہ روا نہیں کہ میں چپلوں کے ساتھ چلوں۔ تو آپ جو ہے وہ آپ نے اپنی پوری زندگی جو گزاری آپ نے کبھی چپل نہیں پہنی، اور اس کی ایک کرامت یہ بھی تھی آپ کے چپل نہ پہننے کی کہ جب تک آپ حیات رہے، جب تک آپ اس ظاہری دنیا پہ رہے، تب تک جس علاقوں میں جن علاقوں میں آپ کا گزر ہوتا تھا، جن علاقوں میں آپ کا جانا ہوتا تھا، جن کوچوں میں آپ چلا کرتے تھے، ان کوچوں میں کبھی کسی جانور نے کوئی لید، کوئی گندگی وغیرہ نہیں کی۔ تو آپ کے جو انتقال کے حوالے سے جو واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ گدھے میں جو ہے وہ سوار ہو کر وہ جا رہا تھا تو راستے میں کسی جگہ جو ہے وہ اس نے لید کر دی۔ یہ بغداد معلیٰ کا واقعہ ہے کہ جب اس نے لید کی جانور نے تو اس شخص نے کہا مجھے لگتا ہے گویا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جب اس نے یہ معلوم کروایا کہ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا اس وقت حیات ہیں، تو اسے خبر یہ ملی کہ جو وقت اس جانور کے زمین پر لید کرنے کا تھا اس سے کچھ وقت پہلے حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اولیاء کرام کی ایک کثیر ایسی جماعت ہے جو ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتی، حالانکہ یہ ڈھیلے سے استنجا کرنا جائز ہے، اور جو ہے زمین پر تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے، جو چیز شریعت میں مشروع ہے وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب صوفیاء کرام یہ دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو
ولی ہوتا ہے اسے ہر جگہ میں انوار الہی محسوس ہوتا ہے، اور چونکہ انوار الہی چشم سالک یعنی جو اس راہ میں چلنے والا ہو تو اس کی نظروں میں جو ہے وہ انوار الہی ہوتا ہے، تو اس لیے اب ان کا ایک اپنا طرز عمل ہے، ان کا ایک اپنا تقویٰ ہے۔ اسی تقوی سے متعلق ایک واقعہ آگے آئے گا، وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ کہ جو جنازہ جا رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیکھا کہ آپ جو ہے وہ چل رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنا زمین پر قدم نہیں جمایا ہوا، بلکہ آپ جو ہے وہ انگلیوں کے بل جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ آپ چل رہے ہیں۔ تو کسی نے دیکھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنے جو ہے وہ قدم نہیں جماتے بلکہ آپ اپنی انگلیوں کے بل یا انگوٹھے کے بل زمین پر چلتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں جنازے میں اتنے فرشتے ہیں، ان کا اتنا ازدحام ہے، تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی جو ہے وہ فرشتے کے پر کے اوپر میرے پاؤں پڑ جائیں۔ تو اب بظاہر تو کسی کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو یہ اپنے اولیاء کرام کے اپنے تقویٰ کے معاملات ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی اقتدا کی جاتی ہے، اور حنبلی کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں پائے جاتے ہیں، کہ جو مسلک حنبلی پر کاربند ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے جو ہے وہ مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور فروعی مسائل میں امام احمد بن حنبل کی جو ہے وہ اقتدا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو ہے وہ بڑے جو ہے ان کی عزت احترام اور بڑے جو ہے وہ ان کی قدر کیا کرتے تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ ایک خبتی پاگل کو کہتے ہیں، آپ ایک خبتی کے ہمراہ کیوں چلتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل عبور حاصل ہے، لیکن وہ بظاہر دنیا کی نظر میں خبتی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اور امام صاحب یعنی امام احمد بن حنبل اکثر آپ سے یہ استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ عالم تحیر میں، یعنی آپ ایک کھوئے ہوئے عالم میں، ایک قدم گھر کے باہر اور ایک قدم گھر کے اندر آپ نے رکھا ہوا ہے، اور آپ نے پوری رات گزار دی، یعنی آپ کو پوری رات گزر گئی، آپ کو پتہ نہ چلا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ رات کے وقت میں آپ اپنے جو ہے وہ چھت پر چڑھے اور بس آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد آپ کی پوری رات گزر گئی، آپ کو جو ہے وہ کوئی خبر نہ ہوئی۔ صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں آپ بڑی ابتر حالت میں اپنی بہن کے گھر گئے، انہوں نے پوچھا کہ ایسی حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اسی بغداد کے اندر 2 بندے اور ایسے ہیں جن کا نام بشر ہے، اور وہ دونوں جو ہے وہ حالت کفر میں ہیں، وہ مسلمان نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے نوازا اور ان کو جو ہے وہ حالت کفر میں ہی رکھا، تو میں یہ حیران ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا اور انہیں محروم کیوں رکھا۔ ایک مرتبہ جو ہے میدان بنی اسرائیل میں حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات حضرت خضر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی۔ تو بلال خواص نے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اوتاد میں سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کا جو شمار ہے وہ صدیقین میں ہوتا ہے، اور جب بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عبادت سے متصف پایا، یعنی ہر وقت ہر لحظہ وہ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا، اور بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تقویٰ میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا پھر آپ کا رجحان کس طرف ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف، کیونکہ وہ میرے استادوں میں سے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محدث ہونے کے باوجود حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو محدث ہیں، آپ حدیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث کو بیان کرتا۔ کہ حضرت احمد بن ابراہیم عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد جو ہے وہ ان سے ملنے آؤں گا۔ کہتے لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائے، چنانچہ میں چشم برا تھا
تو دیکھا کہ آپ اپنے مصلی پر موجود ہیں اور پانی کے اوپر آپ کا مصلی بچھا ہوا ہے. حضرت معروف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے باتوں میں مصروف ہیں. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ آپ وہاں سے نکلے دریا سے، جیسے ہی نیچے آئے آپ نے اپنا مصلی اٹھایا تو کہتے ہیں کہ میری سرراہ ملاقات ہو گئی. میں نے آپ کے دیکھنے کا جب آپ کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کو مت سنانا. آپ رب تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی مقرب ولی تھے، اور یہ تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے. آپ کی بہن بھی جو ہے وہ تقوی میں، پرہیزگاری میں بے انتہا جو ہے وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری کرنے والی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میں اپنے گھر کی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی، سوت کاٹ کر میں کپڑا بنا رہی تھی، اتنے میں جو ہے علاقے کے جو ہے حاکم کا یہاں سے گزر ہوا تو شاہی جو سواری تھی اس کی روشنیاں چھت پر پڑیں تو کچھ یعنی چند لمحے میں نے اس دوران جو ہے نا وہ سوت کاٹ لیا. تو اب یہ بتائیے کیا یہ سوت میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ ہیں کون اور اس طرح کا سوال کیوں کر رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن. تو پھر آپ نے فرمایا، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ سوت ناجائز ہے. وہ سوت جو آپ نے شاہی روشنی میں جو ہے وہ کاٹا وہ آپ کے اوپر ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آپ اہل تقوی کے خاندان میں سے ہیں اور جو ہے آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بہن ہیں، لہٰذا آپ پر جو ہے یہ سود بھی جو ہے جو شاہی روشنی میں کاٹا گیا وہ جائز نہیں. لیکن یہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں کہ جن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کس قدر ڈر، خوف، خشیت الہی ہوا کرتی تھی کہ انہیں اس بات کا بھی خیال تھا کہ جو میں سود میں نے جو کاٹ لیا شاہی روشنی میں پتہ نہیں میرے لیے جائز ہو ناجائز ہو. اور آج ہم کتنے لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے حرام ناجائز جو ہے طور پر ہم مال پہ قبضہ کر کے کھا لیتے ہیں، لوگوں کا قرضہ لے کر اسے واپسی نہیں کرتے، حالانکہ دینے کی ہمارے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ ہم اسے واپس کر سکیں، کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے میری مدد کی میں اسے واپس کر سکوں، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ واپس نہیں کرتے. اس کے علاوہ ہم ہر وہ حربہ جس کے ذریعے ناجائز طریقے سے ہمیں رقم حاصل ہو، پیسے حاصل ہو، دنیاوی دولت حاصل ہو، ہم اس کے لیے کس طریقے سے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور بزرگان دین کا کیا انداز تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی کے مال کو ناجائز دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے واپس نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ اسے واپس کریں، کیونکہ بروز حشر جو اس کا حساب دینا ہوگا تو اتنا دینا ہوگا کہ بندہ اپنی نیکیاں ختم کر دے گا مگر ان پیسوں کا حساب نہیں دے سکے گا. تو پھر یہ ہوگا کہ جس شخص کے ذمے اس کا پیسہ جو ہے وہ اس پر نکلتا ہوگا تو اس کو اس کے گناہوں کو اپنے سر پر لادنا ہوگا. اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے. آئندہ انشاءاللہ عز و جل پھر کسی بزرگ کا تذکرہ لیے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.